حیدرآباد میں ملازمت کے متلاشیوں کو جعلی ویزا دینے کے الزام میں ایک خاتون سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کی شناخت 30 سالہ یرووا ابھیشیک ریڈی ساکن آصف نگر اور 41 سالہ تھما چنما ساکن نظام پیٹ کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ حمایت نگر میں ایک دفتر چلاتے تھے۔ انہوں نے امیدواروں کو منافع بخش نوکریوں کی پیشکش کی تھی۔ ابھیشیک اور چنما نے ملازمت کے متلاشیوں کو قائل کیا کہ بیرون ملک ملازمت کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی پیش کی تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویزا کی درخواست کا عمل اور ملازمت کی پیشکشیں 3 ماہ میں تیار ہو جائیں گی۔ انہوں نے ویزے، رہائش اور سفری انتظامات سمیت بیرون ملک ملازمت کے جھوٹے وعدے کیے اور 25 امیدواروں کو جعلی ویزے جاری کیے۔ ملزمان نے متاثرین سے 43 لاکھ روپے بٹور لیے، جس کے بعد انہوں نے ان سے رابطہ منقطع کر لیا۔ پوچھ تاچھ پر پتہ چلا کہ ابھیشیک نے دھوکہ دہی کی کچھ رقم کار خریدنے کے لیے خرچ کی تھی۔ پولیس نے ملزمان سے 2 لیپ ٹاپ، 5 موبائل فون، متاثرین کے ساتھ کیے گئے معاہدے، ویزے کی منظوری کے کاغذات، اسٹیمپ اور لیبر لائسنس، ان تمام کی مالیت 25 لاکھ روپے ہے، اپنے قبضے میں لے لیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ابھیشیک اور چنما ماضی میں بھی دھوکہ دہی کے واقعات میں ملوث تھے۔ پرنسپل سیکریٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ایم دانا کشور نے کہا ہے کہ موسیٰ ندی کی سابقہ شان بحال کرنا موسیٰ ندی کی تجدید کاری پروجیکٹ کا بنیادی مقصد ہے۔ حیدرآباد میں منعقدہ 13 روزہ بین الاقوامی شہری ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے دانا کشور نے ندی کو صاف، اس کے پانی کو پینے کے قابل بنانے سے متعلق حکومت کے عزم پر روشنی ڈالی۔ موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ، فرانسیسی ترقیاتی ایجنسی اور لیس ایٹیلیئرز ڈی سرجی کے اشتراک سے یہ ورکشاپ مری چناریڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ سینٹر میں منعقد کیا گیا۔ حیدرآباد کے زو پارک کے قریب فٹ اوور برج کی کمی ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ پیدل چلنے والوں کو مصروف سڑک کو عبور کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حیدرآباد و دیگر اضلاع سے آنے والے سیاحوں کے لیے زو پارک ایک مقبول مقام ہے اور یہاں پر اکثر دیکھا گیا کہ سڑک عبور کرنے کے دوران راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر بچوں، خواتین اور ضعیف افراد کے لیے محفوظ طریقے سے سڑک عبور کرنا مشکل ہوتا ہے، جس سے حیدرآباد کے زو پارک کے قریب فٹ اوور برج کی اشد ضرورت ہے۔ آرام گڑھ فلائی اوور تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور جلد ہی اس کا افتتاح متوقع ہے۔ اس فلائی اوور کی بحالی کے بعد ٹریفک کے بہاؤ میں مزید تیزی پیدا ہو جائے گی، جس سے سڑک حادثات میں اضافہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جس کے پیش نظر سڑک عبور کرنے والوں کی طرف سے حیدرآباد میں زو پارک کے قریب فٹ اوور برج کی تعمیر کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس طرف فوری توجہ دے اور فٹ اوور برج کی تعمیر کو یقینی بنائیں۔ شامی اپوزیشن باغی فورسز نے دارالحکومت دمشق میں داخل ہو کر صدر بشار الاسد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر بشار الاسد ایک نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے۔ باغی فورسز نے دمشق کی بدنام زمانہ سیدنا یاد جیل کی تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دیا ہے اور اس جیل میں جبر کے دور کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اتوار کی صبح باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اہم شہر حمص پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جو بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار پر ایک بڑی ضرب ہے۔ باغی اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے ہوائی فائرنگ کی اور صدر بشار الاسد کے پوسٹرز ہٹا دیے۔ حیدرآباد میں منعقد ہونے والی میراتھن میں شرکت کے لیے بائک پر سوار 2 پولیس کانسٹیبلز کی سڑک حادثے میں ہو گئی موت۔ یہ افسوسناک واقعہ سدی پیٹ ضلع کے گجویل علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک نامعلوم گاڑی نے ان کی بائک کو ٹکر دے دی اور فرار ہو گئے۔ دونوں کانسٹیبلز کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مرنے والے کانسٹیبلز کی شناخت ضلع سدی پیٹ کے گاؤں پڑا کودورو اور گڑچرلا کے رہائشیوں وینکٹیش اور پرندھاملو کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ دونوں دولت آباد اور رائے پول پولیس اسٹیشن میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ حادثہ صبح کے وقت پیش آیا جب وہ میراتھن میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ مقامی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی اور نامعلوم گاڑی کو تلاش کرنے کے لیے کوشش جاری ہے۔ باپ اور بیٹی نے ایک ہی دن میں لاء گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ ریاست تلنگانہ جگتیال ضلع کے مٹپلی سے تعلق رکھنے والے شرینیواس اور ان کی بیٹی کاویہ نے ایک ہی دن میں LLB کورس مکمل کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ دونوں نے تلنگانہ بار کونسل میں بھی ایک ہی دن ہفتے کے روز اندراج کرایا۔ 50 سالہ شرینیواس نے مٹپلی میں فلیکسی شاپ چلاتے ہوئے شاتاواہنا یونیورسٹی سے LLB میں ڈگری حاصل کیا۔ ان کی بیٹی کاویہ نے دہلی کی سینٹرل یونیورسٹی سے LLB ڈگری حاصل کی۔ چونکہ والد بیٹی دونوں ایک ہی وقت میں وکیل بن گئے، جس پر ارکان خاندان اور رشتہ داروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان تمام نے باپ اور بیٹی کو مبارکباد دی۔
صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی بی مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ اسمبلی سیشن کے بعد کابینہ میں توسیع کی جائے گی۔ ذات پات سروے رپورٹ کی بنیاد پر مقامی اداروں میں کانگریس پارٹی ٹکٹس تقسیم کرے گی۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ حکومت کی ایک سالہ کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ کانگریس پارٹی کے انتخابی منشور کے ذریعے عوام سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کابینی وزراء جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ حکومت تشکیل پانے کے پہلے سال کئی وعدوں کو پورا کیا گیا۔ حکومت کی کارکردگی سے کانگریس ہائی کمان بھی مطمئن ہے۔ تلنگانہ میں انجینئرنگ مینجمنٹ کوٹے کے آن لائن داخلے۔ تلنگانہ کے پرائیویٹ انجینئرنگ کالجوں میں انتظامی نشستوں یعنی مینجمنٹ کوٹے کے تحت داخلوں میں زیادہ فیس چارجز کو روکنے کے ساتھ ساتھ شفافیت لانے کے اقدام کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کونسل آف ہائر ایجوکیشن نے ان نشستوں کے لیے مینجمنٹ کوٹے میں داخلے بھی ویب پر مبنی کونسل کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا۔ داخلے کے عمل کو باقاعدہ بنانے کا فیصلہ کیا جو اگلے تعلیمی سال سے مؤثر ہوگا۔ جس طرح انجینئرنگ کنوینئر کوٹے میں داخلہ تلنگانہ انجینئرنگ، ایگریکلچر اینڈ فارمیسی کامن انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔